بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مستقل طور پہ میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو سنن ابی داؤد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ایک روایت آتی ہے، وہ روایت مرسل ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کرنا، اگر کوئی شرعی اس میں جواز ہوتا تو لازمی طور پہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میت کی طرف سے خود قربانی کرتے اور صحابہ اس پہ عمل کرتے۔ خاص طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کی وہ زوجہ محترمہ جو آپ کو مدینہ جا کر بڑی یاد آئیں، کبھی بھی زندگی میں آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اسی طرح آپ کی 3 صاحبزادیاں بھی آپ کی زندگی ہی میں اللہ کو پیاری ہوئیں، ان کی طرف سے بھی کبھی آپ نے قربانی نہیں کی، نہ ہی صحابہ میں یہ عمل ثابت ہے۔ لہٰذا اگر یہ کام جائز ہوتا، اس میں کوئی اجر و ثواب ہوتا اور یہ کام نیکی والا ہوتا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پہ امت کی اس طرف رہنمائی کرتے اور صحابہ کرام بھی پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ تو لہٰذا میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ میت کو اپنی قربانی میں شریک کرنے کا ہے۔ اس بارے میں اگرچہ علماء کرام کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جواز ہے، اور وہ صحیح مسلم کی ایک روایت کو اس بارے میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ قربانی کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما، اللہم تقبل من فلاں و فلاں۔ تو اس جملے سے بعض لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں جو دوسرا فریق ہے علماء کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے میت کو قربانی میں شریک کرنے کا جواز بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اس بارے میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ایک بڑے مشہور عالم دین مفتی، ان کی رائے بہت اچھی ہے۔ وہ اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے اندر صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ اپنی قربانی کی قبولیت کے لیے بھی، اور اپنی امت کے جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ اللہ میری بھی اس قربانی کو قبول فرما، اور میری امت کے جن لوگوں نے بھی قربانی کی ہے اللہ ان کی قربانیوں کو بھی اللہ قبول فرما۔ یہ تو صرف ایک محض ایک دعا تھی، اس میں آپ اپنی قربانی میں لوگوں کو شریک نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے صحابہ کرام نے ہرگز اس بات کو نہیں سمجھا کہ اس طرح میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا درست اور راجح بات یہ ہے کہ میت کو قربانی میں شریک کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسری صورت میت کے حوالے سے یہ ہے، ایک بندہ اس نے قربانی کا جانور خود لیا اور عید سے چند دن پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو یہ جو قربانی اس نے خود لی تھی، تو یہ قربانی لازمی طور پہ اس کے ورثاء اس بندے کی طرف سے کر دیں گے، تو یہ جائز ہے۔ اور چوتھی ایک صورت یہ بنتی ہے جواز کی میت کی طرف سے قربانی کی، ایک بندہ اپنی جائیداد کے حوالے سے کچھ وصیت کر جاتا ہے کہ میری جائیداد یا میرے اتنے پیسے میں ان کے حوالے سے وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ زندگی میں جب بھی یہ پیسے جب تک ختم نہیں ہوں گے، ہر سال ان پیسوں کی میری طرف سے آپ قربانی کرتے رہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو جو وصیت کر کے جائے گا، جو اس کو وصیت کا حق اسلام نے، شریعت نے دیا ہے، تو اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اگر کچھ جائیداد کے حوالے سے وصیت کر جائے کہ یہ میری جائیداد یا یہ پیسے، یہ مالیت میری طرف سے قربانی والے عمل پہ خرچ کی جائے، تو اس طرح سے بھی یہ 2 صورتیں میت کی طرف سے قربانی کے جواز کی ہیں، اور 2 صورتیں جو مستقل طور پہ قربانی کرنا یا میت کو قربانی میں شریک کرنا، اس کا جواز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔